السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، دماغ خالی، عقل سے عاری اور نہایت سرشاری کی کیفیت میں ظہیر اغوا کار کا پورا کنبہ ان دنوں کراچی یاترا پہ ہے۔ جیسے یہ خود ہیں ویسے ہی ان کے سہولت کار اور ویسے ہی ان کے یوٹیوبرز یا ہم نوا سمجھ لیں۔ یہ خاموشی سے دوسروں کی بچیاں چراتے ہیں اور ان کے ہم نوا سنسنی پھیلاتے ہیں۔ کبھی کچھ نہیں ملتا تو یہ بچی کی ماں کو پاگل کہتے ہیں، تو کبھی بچی کو، اور کیوں نہ کہیں انگور جب انہیں کھٹے لگنے لگتے ہیں تو پھر یہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بچے کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے یا باپ لائیو سیشن سے اٹھ کر اچانک چلا جائے تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کان لگائے، آنکھ گڑائے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مہدی کاظمی اچانک اٹھ کر کہاں چلا گیا۔ مہدی کاظمی اچانک اٹھ کر کہیں بھی جا سکتا ہے، اسے کوئی پیسوں کے عوض خرید تو نہیں رہا کہ وہ چپک کے بیٹھا رہے۔ اگر وہ شخص لائیو سیشن سے اٹھ کر کہیں چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی بچی ایمرجنسی میں داخل ہو گئی ہے۔ جناب، ایمرجنسی میں تو 8 ماہ پہلے یہ داخل کر چکے ہیں۔ مہدی کاظمی کے گھر میں ایمرجنسی ہی تو ہے۔ اب ان سے کچھ نہیں بن پڑ رہا تو یہ جان چھڑانے کے لیے ترکیبیں لڑاتے رہتے ہیں۔ کبھی خود شیلٹر ہوم کے دیوار کو کودنا چاہتے ہیں تو کبھی یہ بے پرکی اڑاتے ہیں کہ بچی نے شیلٹر ہوم کی دیواروں سے کود پھاند کرنے کی کوشش کی ہے۔ آبیل مجھے مار والا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی جان ایسے پھنسا لی گویا بارہ سنگھے نے اپنی سینگیں جھاڑیوں میں پھنسا لی ہیں۔ یہ جھاڑی کون ہے؟ مغویہ بچی، اس کا خاندان اور اس کے درد مند دل رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کے باپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں آنکھیں دہلیز پہ رکھے کہ کب بچی ان کے گھر آئے۔ اغوا کاروں کے پاس اب کچھ نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ کیس کو طول دیتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہوا تو کیا ہوگا۔ اب انہیں کوئی بھی نکتہ کہیں سے بھی ملتا ہے تو وہ فوری طور پر اسے بچی پہ یا اس کے والدین پہ یا اس کے وکلاء پہ لاگو کر دیتے ہیں۔ ظہیر اغوا کار اور اس کے ہم نوا اگرچہ کی چٹنی اور مگرچہ کی دال کی ایک ہنڈیا چولہے پہ چڑھائے کب سے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہنڈیا ہے کہ پک کے تیار ہی نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی اس ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھے تو اس میں سوکھتے ہوئے پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپس میں یہ اغوا کار، سہولت کار، یوٹیوبرز اور ان کے ہم نوا ایک دوسرے سے آئیڈیاز مانگتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ترکیبیں لڑاتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ایک دوسرے سے آئیڈیاز مانگتے رہتے ہیں، آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ مغویہ بچی کو حاصل کرنے کے لیے یا مہدی کاظمی کو ہرانے کے لیے وہ کیا کر سکے۔ لیکن مہدی کاظمی کوئی جوا تو نہیں کھیل رہا کہ جس میں ہار یا جیت ہوگی۔ وہ تو اپنی اولاد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جسے زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا ہے اس کے گھر کی دہلیز سے۔ ابھی بہت سارے سوالات تشنا ہیں جس کے جوابات چاہیے۔ اغوا کار یہ بھول گئے ہیں کہ یادداشت خراب ہے، یا وہ پولیس جس کو انہوں نے اپنا ہم رکاب اور ہم نوالا اور ہم پیالہ بنایا ہے، انہوں نے ان کی بہت سی باتوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں اور یہ وہ سوالات ہیں جن کا عوام کو جواب چاہیے۔ ٹیکسی ڈرائیور کے سوال کا جواب تو مل چکا ہے سب کو کہ نہ کوئی ٹیکسی تھی، نہ کوئی ڈرائیور تھا۔ یہ تو خود ظہیر کے بھائی شبیر جو کہ اغوا کاروں میں شامل ہے اس نے کہہ دیا ہے۔ دوسرا بھائی بہت دنوں تک انکاری رہا، لیکن خدا بھلا کرے بابر سلیم کا کہ انہوں نے سب کو ایک کال ڈیٹا نکال کے برہنہ کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا کتنی جدید ترین ہو گئی ہے، اور یہ جو عورتوں یا بچیوں کے یا بچوں کے اغوا کا کاروبار ہے دنیا کا فرسودہ ترین، پرانا ترین کاروبار ہے، اور اس میں نئی جہتیں شامل کی جا چکی ہیں، لیکن یہ لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔
یہ بچیوں کو جب اغوا کرتے ہیں تو انہیں ایک ہی بات رٹاتے ہیں کہ چونکہ تم اکیلی گھر سے بغیر بتائے ہوئے نکل آئی ہو تو تمہیں تمہارا باپ یا تمہارا خاندان تسلیم نہیں کرے گا اور تمہیں جان سے مار دے گا، اس لیے سب کچھ بھول جاؤ۔ اور ہم بچے یا بچیاں اس خوف کے زیر اثر آ جاتے ہیں، گو کہ وہ اپنے طور پر مزاحمت کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے پرانے خاک شکاری ہیں کہ یہ شکار کو اپنے تڑپنے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ ظہیر، اغواکار اور ان کے ہمنوا جلن حسد کا شکار ہو چکے ہیں اور 8 ماہ سے وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ کہیں تو بچی کا باپ مہدی علی کاظمی سر جھکائے گا، کہیں تو وہ ہارے گا، کہیں تو وہ ہم سے بات کرے گا، لیکن وہ اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے عوام کی قوت ہے جو اس کے ایک اشارے پر سڑک پہ کیا جان بھی دینے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، اس کی ننھی بچی کے لیے جو ابھی تک ان اغواکاروں کے ایک طرح سے چنگل میں ہی ہے۔ اگر بچی اغواکاروں کے چنگل میں نہیں ہے تو پھر شیلٹر ہوم سے اسے گھر آنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ ایسی کیا مجبوری ہے، ایسا کون سا صحیفہ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر جانے کا کہنے کے باوجود نہ بچی گھر جا پا رہی ہے، نہ اس کا باپ اسے گھر لے جا پا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ جو اتنے مضبوط ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے آئین اور قانون سے بھی زیادہ مضبوط ہیں؟ کیا ان کے قدم اتحاد، تنظیم اور یقین و محکم کے علاوہ بھی کسی نقطے پر عمل پیرا ہیں؟ جو لوگ اس کیس کو ایک بچی کا گھر سے بھاگ جانا کہہ کر اور عدالت میں یہ کہنا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، یہ وہ سطحی ذہن کے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، بہت ہی عام ذہن کے لوگ جو جانوروں کے تقریباً برابر ہوتے ہیں، کیونکہ جانور بول نہیں سکتے اور یہ بولتے ہیں لیکن سوچ نہیں سکتے، کسی بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس بچی کو گھر میں کوئی تکلیف نہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کیوں باہر جائے گی؟ اس بات پہ غور کیا جائے، اس کیس پہ غور کیا جائے تو اس کے اتنے نکات سامنے آتے ہیں، اس کی اتنی تہیں ہیں کہ جس کو کھولتے 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 پوری ایک کتاب بن جائے۔ اغواکار اور ان کے سہولت کار اور ان کے یوٹیوبرز اور ان کے ہمنوا اور ان کے جو وکلاء ہیں وہ سر جوڑے بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرنے کی کوشش میں ہے جہاں سے بچی اس کے ساتھ چلی جائے۔ وہ ایک عجیب سا خواب دیکھتے ہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں اور وہ چھیچڑے ہی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح وہ خوابوں میں چھیچڑے اپنے دیکھتے رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے موبائل چھین کر چھپاتے اور مٹاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں گے کہ تم نے یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا تم ایسا کرو، تم نے میری بات نہیں سنی، اور اس طرح وہ اگر مگر چونکے اور چنانچہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کیس کو مزید طول دیں گے اور لوگ اسے بھول جائیں گے تو یہ ان کی یادداشت میں آ جائے بات کہ لوگ اس کیس کو نہیں بھولیں گے، اور اگر لوگ اپنی دلچسپی نہیں دکھا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کیس کو بھول جائیں۔ اب بھی 4 لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا مہدی علی کاظمی کی بیٹی کا، وہ گھر کیوں نہیں آ رہی، اور بتاؤ کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اغواکار اور ان کے ہمنوا یہ اپنی پلاننگ کرتے رہیں، قانون کو توڑنے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں تو اس کی سزا بھی انہیں کاٹنی پڑے گی۔ ان کے اوپر انتہائی گھناؤنا الزام ہے۔ الزام کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی مجرم، انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ اگر بچی گھر گئی یا عدالت میں آئی تو وہ پھر بات کہہ جائے گی، جو بات کھلنی ہے وہ تو کھل جائے گی، جس طرح سے موبائل ڈیٹا سامنے آیا اور بچی کے کہے بغیر بات کھل گئی، جبکہ بچی ایک ہی رٹا مار رہی تھی کہ وہ کراچی سے لاہور خود آئی ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ۔ اس بات پہ کسی پاگل نے بھی، کسی بچے نے بھی یقین نہیں کیا اور یہ بات کھل گئی۔ اسی طرح تمام باتیں کھل جائیں گی اور یہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ انتظار کیجیے اس دن کا، بہت جلدی یہ خوشخبری سب کو ملے گی۔